السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس with محمد شعیب۔ آج ہیڈنگز کی بجائے نیوز ہیڈنگز کی بجائے یہ میں نے ایڈیٹوریل چوز کیا ہے، The Shrouds of Innocence۔ اس کو ذرا پڑھتے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے کہ وار کے اندر کیا کیا ہوتا ہے اور کیسے اخلاقیات کو پس پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس کی ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں۔ 2.5 years of relentless slaughtering of Palestinian children with complete impunity and in the most gruesome ways imaginable seems to have desensitized the global citizenry to the horror of burying a child۔ دیکھیں، کہتا ہے کہ فلسطینی بچوں کے 2.5 سال سے جاری بے دریغ قتل قیام نے جو مکمل استثناء کے ساتھ اور تصور میں آنے والے بدترین وحشیانہ طریقوں سے کیا جا رہا ہے، بظاہر عالمی شہریوں کو بچے کی تدفین کے خوفناک منظر سے بے حس کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں، اسرائیل بھی یہی کام کرتا رہا ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا آج ایکسپلین کرتا جاؤں گا جس طرح میرا مائنڈ کام کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈومینو ایفیکٹ، جسے ڈومینو تھیوری کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہے، اسے میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ فار ایگزامپل، آپ کے باڈی کے کسی بھی حصے میں پین ہے، آپ کے ہاتھ میں اگر بہت زیادہ پین ہے تو آپ کا جو کنٹرول ہے باقی باڈی کے حصوں پہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو سیم از دا کیس ہیئر۔ پہلے کیا ہوا، فلسطین نے، اب انٹرنیشنل ایک سوورین ہے، یو این او اس چیز کا فلیگ بیرر ہے کہ میں ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی پامالی کہیں نہیں ہونے دوں گا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ فلسطین پہ 2 سے 3 سال بچے قتل کیے جاتے ہیں، ہسپتالوں پہ اٹیک کیے جاتے ہیں، مطلب وہ کوئی بھی انٹرنیشنل لا کی پاسداری نہیں کرتا۔ میں آپ کو ڈومینو ایفیکٹ سمجھا رہا تھا۔ جب دنیا نے یہ دیکھا کہ فلسطین پہ اسرائیل اتنا اٹیک کر رہا ہے، کوئی ایکشن نہیں لے رہا، تو ہوا کیا، یوکرین پہ رشیا نے اٹیک کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ یو این او اگر ادھر کچھ نہیں کر رہا تو میرا کیا کرے گا۔ اب اسی طرح ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ یہ ڈومینو ایفیکٹ ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس حصے کا کچھ نہیں کیا تو ہمارا کیا کرے گا۔ اور اسی طرح ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ یہ جو ایران اور ان کا مسئلہ چل رہا ہے اسرائیل کا، سب سے زیادہ ویٹ رشیا اور چائنا کر رہے ہیں کہ یہ کسی طرح اس پہ اٹیک کرے، ایران پہ، اور وہ اپنا فائدہ اٹھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ رشیا اگر دیکھیں تو ایف آئی ایم ناٹ رنگ 11% یوکرین کو اس نے پہلے ہی واپس لے لیا ہے، اس پہ وہ قبضہ کر چکا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آگے انیکس کرے، پورا یوکرین اپنے پاس لے۔ اور اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ چائنا بھی اس ویٹ میں ہے کہ جیسے ہی یو ایس کہیں اور انوالو ہوگا وہ تائیوان پہ اٹیک کر دے گا۔ تو یہ ہوتا ہے ڈومینو ایفیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آگے دیکھتے ہیں۔ As more evil is now unleashed on the wider Middle East, the perpetrators seem to be signaling to others too that they should expect the similar treatment۔ جیسے جیسے اب وسیع تر مشرق وسطی میں پھیلایا جا رہا ہے، اس کے مرتکب افراد دوسروں کو بھی یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کے سلوک کی توقع رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، وہ بھی باقیوں کو بھی بلا رہا ہے۔ یو ایس اگر آپ دیکھیں تو باقی ملکوں کو بھی کنڈیم کر رہا ہے جو اس میں اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ یو کے نے، برطانیہ نے بھی سب سے پہلے انکار کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہم ڈیفینسو میں تو آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اوفینسو میں ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح دیکھیں، لاسٹ سیٹرڈے as the US and Israel started another unlawful war as part of another regime change operation, they targeted an elementary school in the Iranian city of Minab in the southern province of Hormuzgan۔ گزشتہ ہفتے جب امریکہ اور اسرائیل نے حکومت کی تبدیلی مطلب رجیم چینج کے ایک اور آپریشن کے حصے کے طور پر ایک اور غیر قانونی جنگ شروع کی، تو انہوں نے ایرانی شہر میناب صوبہ ہرمزگان میں ایک پرائمری اسکول کو نشانہ بنایا۔ اب دیکھیں، پرائمری اسکول میں ظاہر سی بات ہے کس عمر کے بچے ہوتے ہیں، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنگ میں کوئی بھی چیز نہیں دیکھی جاتی، کون سے اخلاقیات اور کون۔ مجھے ایک یاد آ رہی ہے ایک بندے کی کوٹیشن، اس نے کہا تھا کہ یہ جو اخلاقیات ہے نا، اخلاقیات کمزور لوگوں کی نشانی ہے، یہ کمزور لوگوں نے بنائے تھے، کیونکہ پاورفل جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو بس ہر چیز کسی نہ کسی طرح ہی کر ڈالتے ہیں۔
وہ چیز جب میں اس جنگ کے میدان میں دیکھتا ہوں وہ لاگو ہوتی ہے کہ جو پاورفل ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتا وہ بچے قتل کر رہا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ وہ سکول پہ اٹیک کر رہا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ وہ مسجد پہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے اخلاقیات میٹر ہی نہیں کرتی۔ جب لوگ پاور میں آ جاتے ہیں موسٹ پروبیبلی ان لوگوں کے لیے اخلاقیات میٹر نہیں کرتی، موسٹ پروبیبلی، یہ کلیم نہیں ہے، موسٹ پروبیبلی میں کہہ رہا ہوں۔ این ایئر اسٹرائک آن دا شجرہ طیبہ اسکول، اب یہ انہوں نے اس طرح لکھا ہے، یہ اس کا جس طرح اردو میں مجھے پروننسیشن لگ رہا ہے یہ سامنے لکھا ہوا ہے۔ شجرہ طیبہ اسکول killed at least 165 and injured 100 others including children, teachers and school staff۔ شجرہ طیبہ اسکول پر فضائی حملے میں کم از کم 165 افراد جاں بحق اور 100 زخمی ہوئے، جن میں بچے، اساتذہ، اسکول کا عملہ شامل تھا۔ On Tuesday, 3 days after the massacre, parents and other mourners کس کو کہتے ہیں؟ سوگ منانے والے کو کہتے ہیں، from the community laid scores of children wrapped in white shrouds، shrouds کس کو کہتے ہیں؟ کفن کو کہتے ہیں، to eternal rest in mass grave۔ mass grave کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بہت سارے لوگوں کے لیے ایک ہی قبر بنائی جائے، ایک ہی نہیں، ایک ساتھ قبریں بنائی جائیں، that had to be dug by industrial excavators۔ اب دیکھیں یہ ذرا، منگل کے روز اس قتل عام کے 3 دن بعد والدین اور دیگر سوگواروں نے سفید کفنوں میں لپٹے درجنوں بچوں کو ایک ایسی اجتماعی قبر میں سپرد خاک کیا جسے صنعتی ایکسکیویٹرز کے ذریعے کھودنا پڑا۔ ظاہر سی بات ہے، اب 165 قبریں آپ نے کھودنی ہوں تو کتنے بندے اس کو کھودیں گے؟ تو اس کے لیے ایکسکیویٹر کا ہی کام ہوگا نا۔ The targeting of the girls' school located close to a military facility is widely seen as international۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے فوجی تنصیبات کے قریب واقع اس گرلز اسکول کو نشانہ بنانے کو بڑے پیمانے پر دانستہ کارروائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، مطلب انٹرنیشنل طور پہ دیکھا جا رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ Al Jazeera investigation has found that the school's bombing, there are strong indication that executing party operating with the coordinates and maps۔ الجزیرہ کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسکول کی بمباری میں اس بات کے قوی اشارے ملے ہیں کہ حملہ آور فریق نقشوں اور کوآرڈینیٹس کی مدد سے کارروائی کر رہا تھا، مطلب انہوں نے جان بوجھ کے اس کو اٹیک کیا۔ The UN Human Rights Office has called for a prompt, impartial and thorough investigation into the circumstances of the attack, placing the onus کس کو کہتے ہیں؟ responsibility کو on the perpetrators۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے اس حملے کے حالات کی فوری غیر جانبدارانہ اور مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے اس کی ذمہ داری مرتکب افراد پر ڈالی ہے۔ کہ پرپیٹریٹر کس کو کہتے ہیں؟ جو مرتکب ہوتا ہے، جو جرم کو سٹارٹ کرتا ہے۔ Separately, the UN Agency of Education has pointed out that the bombing a school constitutes a grave violation of humanitarian law۔ اقوام متحدہ کے تعلیمی ادارے نے نشاندہی کی ہے کہ اسکول پر بمباری انسانی ہمدردی کے قانون سنگین کی خلاف ورزی ہے۔ The US and Israel are likely confident that these charges will be brushed off۔ ظاہر سی بات ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیس ختم ہو جائیں گے، just as their other violations of international and humanitarian law have been brushed under the carpet in this conflict۔ امریکہ اور اسرائیل کو غالباً یہ اعتماد ہے کہ ان کے الزامات کو بھی اسی طرح نظر انداز کر دیا جائے گا جیسے اس تنازع میں بین الاقوامی اور انسانی قوانین کی دیگر خلاف ورزیوں کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے یہی سین پوری دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کس نے ایکشن لیا تھا اسرائیل کے خلاف؟ کسی نے بھی نہیں۔ It is up to the world to ensure that war crimes are prosecuted thoroughly۔ اب یہ دنیا پر منحصر ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ جنگی جرائم کے خلاف مکمل کارروائی ہو۔ The شجرہ طیبہ اسکول bombing remains the single largest mass casualty event of this war so far۔ اب تک شجرہ طیبہ اسکول کی بمباری اب تک اس جنگ کا واحد سب سے بڑا جانی نقصان اور واقعہ ہے۔ The perpetrators of this barbaric کہتے ہیں وحشیانہ ایکٹ مسٹ فیس جسٹس۔ اس وحشیانہ فعل کے مرتکب افراد کو انصاف کا سامنا کرنا چاہیے۔
یہ تھا آج کا آرٹیکل، اور یہ اس کے مین پوائنٹس اور تھیم ہیں، یہ میں نے آپ کے لیے فوڈ آف تھاٹ لکھ دیے ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اپنے الفاظ میں۔ لیکن اس کے بعد مجھے ایک پوئم یاد آ گئی محمود درویش کی، وہ میں نے لکھ دی ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے، جب بھی کنفلکٹ ہوتے ہیں، تو یہ ہر اس کنفلکٹ پہ یہ چیز فٹ آتی ہے۔ The war will end، جنگ ختم ہو جائے گی۔ The leaders will shake hand، اور جو رہنما ہوں گے وہ بھی دوبارہ ہاتھ ملا لیں گے۔ The old women will keep waiting for her martyred son، لیکن ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ اپنے ایک شہید بیٹے کا راستہ تکتی رہے گی۔ The girl will wait for her beloved husband، اور جو لڑکیاں بیوہ ہوئی ہیں وہ اپنے محبوب شوہر کا راستہ تکتی رہیں گی۔ And those children will wait for their heroic father، اور وہ جو بچے ہوں گے وہ اپنے، کیونکہ پیرنٹس ہمیشہ اپنے بچے کے لیے ہیرو ہوتے ہیں، تو بچے بھی اپنے ہیرو جیسے والد کا انتظار کرتے رہیں گے۔ I don't know who sold our homeland، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا ہمارا وطن کس نے بیچ دیا ہے، but I saw who paid the price، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ قیمت کس نے ادا کی ہے۔ قیمت ہمیشہ اسی طرح معصوم لوگ ہی پے کرتے ہوتے ہیں۔ جنگ دونوں طرف سے ہو رہی ہے، مر معصوم رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آج کا آرٹیکل تھا، ہوپ فلی اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا، کہیں پہ بھی ریفرنس کے طور پہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ محمود درویش کی جو پوئم ہے یہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ جس طرح کے جنگ میں کسی بھی اخلاقیات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، یہ بھی آپ کہیں بھی کوٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔